المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی اب آواز ٹھیک ہے؟ اب سلو تو نہیں ہے؟ جی الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی لائف کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ کبھی بھی اسٹریٹ لائن نہیں چلتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ وہ ہے جس نے یہ بنایا ہے کیا موت اور حیات یعنی کہ ڈیتھ اور لائف. موت کا پہلے ذکر کیا ہے. یہ جو سائیکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ یہ چیک کیا جا سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چیک کریں اس کو کہتے ہیں نا کہ ثابت کرے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس کا مطلب کہ اگر یہ لائف جو ہے نا بالکل اسٹریٹ لائن چلتی ہوتی پھر تو معاملہ بہت آسان تھا کہ بھئی زندگی میں سکون ہی سکون ہے. بچپن سے سکون، بعد جوانی میں سکون، پھر اس کے بعد آپ کی جو ایک مڈل لائف ہوتی ہے اس میں سکون، بڑھاپے میں سکون. اگر یہ لائف صرف سکون پہ چلنی ہوتی تو پھر ٹیسٹ کیسا ہوتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لائف کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں پہ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں میں یہ دنوں کو ایام دنوں کو بدلتے بدلتے رہتے ہیں. یعنی کسی پہ خوشی کا وقت ہے تو اسی ٹائم میں کسی دوسرے پر انتہائی رنج کا وقت ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی لائف میں ڈفرینٹ ٹائپس کے جو غم ہیں، جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ بھیجتے ہیں اور اسی کا نام زندگی ہے. اگر یہاں پہ سب کچھ بہت اسموتھلی چلتا ہوتا پھر تو یہ دنیا جنت بن جاتی. تو اس لیے دنیا جنت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک ایگزامینیشن سینٹر بنایا. ایک ایگزامپل سے نا آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. دیکھیں انسان کی لائف اللہ نے ایسی ڈیزائن کی ہے کہ جب تک آپ کو اس کی اصل حقیقت نہیں پتا نا تب تک آپ کو اصل سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ آپ یہاں کیوں ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اکثر وہ لوگ جو کہ دین کو اپنی لائف سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی ایکویشن سے نکال دیتے ہیں، ان کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ لائف کے انتہائی بیسک کوشچن کا آنسر کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اور وہ کوشچن یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، ہم یہاں کیوں ہیں. یہ وہ کوشچن ہے جس کا جواب ان کو نہیں ملتا اور اسی وجہ سے وہ سکون میں نہیں ہوتے. اس ایگزامپل کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر لیٹ سے آپ کی ایک دم سے آنکھ کھلے اور آپ دبئی کے کسی 7 اسٹار ہوٹل میں آپ وہاں موجود ہیں
اور مثال کے طور پہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں، آپ کون ہیں یہ بھی آپ کو نہیں پتا، آپ کا نام کیا ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا. آپ سپوز کریں کہ آپ کی پچھلی پوری میموری جو ہے نا وہ اریز ہو گئی اینڈ یو ڈونٹ نو، بس آپ کی ایک دم آنکھ کھلی ہے اور آپ وہاں پہ پائے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے سروینٹس بھی ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، بہت ساری لگژریز بھی ہیں، لیکن آپ کو نا پچھلا کچھ نہیں پتا، یعنی کہ آپ کو اپنی پیچھے ہسٹری نہیں پتا. تو ایک سوال میں آپ سے کہتا ہوں، آپ لوگ اس کا جواب انٹر کریں یہاں پہ مجھے دیں کہ کیا آپ سیٹسفائڈ ہوں گے، کیا آپ خوش ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کا ایک دم سے آپ کی آنکھ کھلی ہے اور اس کے بعد بس آپ نے دیکھا کہ آپ 7 اسٹار ہوٹل میں ہیں، آپ کو آگے پیچھے کچھ نہیں پتا، کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے، کیا آپ سیٹسفائڈ ہوں گے؟ جی بتائیے. یس، آپ لوگ سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کریٹیکل کوشچنز ہیں کہ جب تک آپ کو ان کے جوابات نہیں ملیں گے نا تب تک آپ سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، میں یہاں کیوں ہوں، میری ہسٹری کیا ہے، میرے پیرنٹس کون ہے، میں کہاں آ گیا ہوں، اور میں یہاں کیوں ہوں، میں نے کتنی دیر تک یہاں پہ رہنا ہے، میری یہاں پہ جاب ڈسکرپشن کیا ہے، میں نے ادھر کرنا کیا ہے، مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے. یہ وہ لائف کے کریٹیکل کوشچنز ہیں کہ جب تک آپ کو ان کے جوابات نہیں ملیں گے نا تو آپ پوری سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. آپ کنفیوزڈ ہوں گے، آپ جو ہے نا وہ آپ مطلب آپ پریشان ہوں گے، آپ سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک آپ کو ان سوالوں کے جوابات آپ کو نہیں ملیں گے آپ سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتے. اسی طرح وہ لوگ اسپیشلی ویسٹ میں کہ جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوئی کہ جب انہوں نے وہی کو ماننے سے انکار کر دیا تو اب ان کو اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے. اگر انہوں نے مختلف سیریز دی، کسی نے کہا کہ بھائی آپ کا پرپز یہ ہے کہ بس اپنے پلیزر کو میکسیمائز کرو، کسی نے کہا آپ کا پرپز یہ ہے کہ بس اپنے جو ہے نا جو آپ کا دل کرتا ہے وہ. اور جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو ایتھکس کی ڈیفینیشن ہی ختم ہو گئی. پھر اس طرح سے ہومو سیکشولیٹی نکل آئی اور اس طرح کے اور فتنے نکل آئے کیونکہ ان کے یہاں ایتھکس ہی ختم ہو گئے، رشتوں کی جو قدر ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو پرپز آف لائف کا ہی نہیں پتا تھا. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنا پرپز آف لائف نا خود ڈیسائیڈ کر لیتے. کسی نے کہا میرا جو پرپز آف لائف ہے نا وہ یہ ہے کہ بس میں نے میکسیمم پی ایچ ڈیز کرنی ہے. کسی نے کہا میرا پرپز آف لائف یہ ہے کہ میں نے اینیملز کو سرو کرنا ہے. کسی نے کہا میرا پرپز آف لائف یہ ہے کہ میں نے ایڈونچر کرنا ہے. اس طرح کے اپنی مرضی کے جو ہے نا پرپز لوگ بنانے لگے. اور اس سے ہوا کیا، اب جیسے سیم از دا کیس ود اس کہ یہاں پہ بھی جو مسلمان ہوتے ہیں، ایون بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا پرپز آف لائف نا خود سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا پرپز یہ ہے کہ میں نے فلانی سے شادی کرنی ہے، میرا پرپز یہ ہے کہ میں نے ملٹی ملینئر بننا ہے، میرا پرپز یہ ہے. اچھا اب وہ لوگ جن کی لائف میں اللہ نہیں ہوتے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ جب انہوں نے اپنے پرپز آف لائف خود سیٹ کرنے شروع کیے تو ایک بیسک غلطی جو وہ کر بیٹھے وہ یہ کہ وہ اس چیز کو اپنا پرپز بنا رہے تھے کہ کیونکہ اصل میں پرپز تھا ہی نہیں. اٹس لائک کہ اگر آپ سب لوگ یہ ایزیوم کرو کہ آپ سب سپر مین ہیں اور آپ چھت سے چھلانگ مارو تو کیا ہوگا کہ آپ اڑنے لگ جاؤ گے؟ نہیں، کیونکہ دس از ناٹ دا ریالٹی. یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ سپر مین ہیں، یہ جسٹ آپ نے ایزیوم کی ہے. اسی طرح جب لوگ اپنی زندگی کا مقصد خود ڈیسائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں، خود سیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایک نقصان جو کہ ان کا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں
وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہم پرپز سیٹ کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں یہ وہ پرپز نہیں ہے جو کہ ریالٹی ہے. اور پھر دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا وہ اس پرپز کو اچیو کر لیتے ہیں یا وہ اس پرپز کو اچیو نہیں کر سکتے. اور ان بوتھ کیسز دے اینڈ اپ ڈوئنگ سوسائڈ. کیونکہ اگر وہ پرپز اچیو کر لیتے ہیں تو تب بھی ان کے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، اور اگر پرپز اچیو نہیں کر سکتے تو تب بھی ان کے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ دے تھنک کہ ہم تو پرپز اپنا اچیو ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے بہت بڑی اچیومنٹس کی، اور الٹیمیٹلی جب وہ اپنی اچیومنٹس کر چکا تو اس نے خود سوسائڈ کر. ہی چوز کہ ہاں اب مجھے مر جانا چاہیے کیونکہ میں نے جو کام کرنے تھے وہ نہیں کرے. تو ہوتا ہی ہے کہ جب ہم لوگ اپنی لائف کی ایکویشن سے اللہ کو نکال دیتے ہیں نا، تو ہمیں یہ جو کریٹیکل کوشچنز ہیں نا، ان کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ ہم اس دنیا میں آئے کہاں سے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہمارا رول کیا ہے، اور کیا یہ الٹیمیٹ ہے، ہم نے جانا کدھر. تو اس وجہ سے جب تک انسان کی لائف ایکویشن میں اللہ نہیں ہوں گے، وہ کبھی سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، اسپیشلی جب مشکل حالات آتے ہیں، تو اس میں وہ سنبھل نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ مشکل حالات آئے کیوں. تو اس کا جواب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو حالات بھیجتے ہیں، اس کا مقصد انسان کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان حالات میں کرتا کیا ہے. اب انسان کی زندگی، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے میری لائف میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ بھائی میری لائف میں ہمیشہ ہی خوشی رہی. یہ چیز چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے. اور لائف میں ہوتا ایسے ہے کہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں نا، ان کے تو گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اگر کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں، کوئی ٹف ٹائم انسان کی لائف میں آ جائے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحہ بتا کے جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں گزر رہا ہوں. یعنی انسان کو اتنی اتنی مشکل فیس کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. اس سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو مشکل حالات ہم پہ آئے ہیں، مشکل حالات ہوتے کیا ہیں. اصل میں اس کو دیکھنے کا نظریہ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی بہت اہم ہے. کچھ لوگ مشکل حالات کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن یہ ایسا ہو گیا جس سے ہمارے ایموشنز، ہماری ایکسپیکٹیشنز ہرٹ گئی، اور اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹف ٹائم ہے. جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہی مشکل حالات کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ ڈفرینٹ اینگل کیا ہے؟ وہ اینگل یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان پہ کسی بھی قسم کی تکلیف آتی ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو ہلکی سی سوئی بھی چبھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے کی وجہ سے بے انتہا اجر دیتے ہیں. تو کچھ لوگ مشکل حالات کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ مشکل حالات کو اپنے لیے ٹارچر سمجھتے ہوتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب ان تک ٹائمز میں سے گزر رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح دیکھیں. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنی فٹنس کے لیے جم جاتا ہے. وہ جب جم جاتا ہے تو وہ اچھا خاصا ویٹ اٹھاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے پش اپس کرتا ہے، اچھا خاصا اس کا پسینہ نکلتا ہے. جبکہ دوسری طرف کسی کو پنشمنٹ دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تم یہ بوجھ اٹھاؤ، یہ بوجھ اٹھا کے ایسے کرو، پسینہ بہو. ایک خوشی سے پسینہ اٹھا رہا ہے اور دوسرا سزا میں پسینے نکلوا رہا ہے. تو کام دونوں کی ایک جیسے ہیں، دونوں ہی اپنے جسم کو مشکل حالات میں سے گزار رہے ہیں، لیکن دونوں کا نظریہ مختلف ہے. دونوں کا نظریہ
ان مشکل حالات کو دیکھنے کا تو ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے انسان کی لائف میں جب بھی ٹف ٹائمز آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں ان ٹف ٹائمز کو کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں. اور مسلمانوں کے لیے تو یہ معاملہ اللہ نے ویسے ہی آسان کر دیا. ہم انتہائی چھوٹے وقت کے لیے انتہائی تھوڑے وقت کے لیے اس دنیا میں آئے اور ایک ہی دفعہ آئے ہیں, بار بار ہم نے آنا بھی کوئی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں پہ بھی کچھ ٹف ٹائمز بھیجتے ہیں اور چیک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ اچھا یہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لے گا یا یہ اس کو اپنے لیے ٹارچر سمجھے گا. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انسان کو بہت حوصلہ دیتی ہے, وہ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے, یہ دنیا دارالامتحان ہے. اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت دھچکا لگتا ہے کہ ہم اس دنیا کو نا دارالجزا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میں نے فلانے کے ساتھ اچھا کیا تھا, میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا, میں نے یہ اچھا کیا تھا, پھر میرے ساتھ برا کیوں ہوا. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو نا اندر ہی اندر مار رہی ہوتی ہے. میں نے تو سب اچھا کیا تھا, میں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, پھر میرے ساتھ برا کیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کو دارالجزا سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ایکچولی میں دارالجزا ہے ہی نہیں, یہ دارالامتحان ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو کچھ اچھا کر رہے ہیں اس کا اجر یا اس کا رزلٹ صرف اس دنیا میں آپ کو مل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں آتے ہیں. اچھا پھر اکثر جب اب آواز آ رہی ہے, بیچ میں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی. جی سوری, بیچ میں ڈسٹرب ہو گئی تھی آواز. اب آ رہی ہے جی. جی اب کلیئر ہے. جی ٹھیک. تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو ایک اور چیز ہم پہ سوار ہوتی ہے, وہ یہ کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ مشکل ٹائم اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کا مرال گرا دیتی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف اس بارے میں دی ہے, وہ یہ کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مسائل, مشکلات, ٹف ٹائم, ڈیفیکلٹ ٹائم یہ انبیاء علیہ السلام پر ہے. اب انبیاء کون ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب لوگ. اور پھر فرمایا کہ ان میں بھی سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے لیے کائنات بنائی گئی تھی ان پر تو سب سے زیادہ مشکلات آئی. تو اگر یہ دنیا سکون کی جگہ ہوتی, یہ دنیا اطمینان کی جگہ ہوتی, اس دنیا میں مشکل حالات نہ آنے ہوتے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن پر نہ آتے. اس لیے جتنے بھی انسان کی لائف میں ٹف ٹائمز آتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے گزارنا ہوتا ہے. اب کیا وہ چیز ہے کہ جس سے یہی ٹف ٹائم, یہی مشکل حالات ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی بنتے ہیں اور یہی مشکل حالات ہمیں ڈبونے کا باعث بنتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مشکل آئے, جب بھی ہم پہ کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے قرآن کی جو آیت جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس کا مطلب کہ آپ جس بھی چیز سے گزر رہے ہیں، جو بھی مشکل آپ سے ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں سے سروائیو نہیں کر سکتے یا آپ اس میں سے نہیں گزر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں آپ سب کچھ بھی ہو گیا، کچھ بھی برے سے برا جو آپ سوچ سکتے ہو، جو آپ تصور کر سکتے ہو، کچھ بھی اگر آپ کے ساتھ ہو گیا نا، تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے تم پہ اس لیے بھیجا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے تم اس میں سے سروائیو کر سکتے. یہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں نرسری کلاس کے بچے سے پی ایچ ڈی کا ایگزام نہیں دیا ہے. وہ پی ایچ ڈی والے بچے سے ہی پی ایچ ڈی کا ایگزام دیا ہے. اگر نرسری کلاس کے بچے سے پی ایچ ڈی کا ایگزام دیا جائے گا تو ہم اس کو انفیئر کہیں گے، ہم کہیں گے کہ نہیں یار یہ بنتا نہیں ہے، چھوڑ نہیں بنتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ سب سے زیادہ مقرب لوگ ہیں اور ان کی لائف کو، ان کی زندگیوں کو اگزامپل سیٹ بنایا گیا، اس لیے ان پر سب سے زیادہ ٹف ٹائم ہے. ہر طرح کے ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ہر قسم کے ٹرائز، ہر قسم کی مشکلات انبیاء علیہ السلام پر ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھ لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے والدہ کا سایہ نہیں ہے، والدین گئے. پہلے تو والد صاحب بس تھے ہی نہیں، بچپن سے پہلے بہت ہو گئے. پھر ماں کی محبت، چھوٹی عمر میں والدہ چلی گئی. پھر اس کے بعد دادا چلے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرسٹ لو، وہ چلی گئی. پھر اسی طرح جو ہے وہ جس جگہ سے محبت اس جگہ سے نکالے گئے، جو اپنے تھے وہ چچا جو یہ کہتا تھا، فخر کرتا تھا، ابو لہب کہتا تھا کہ محمد عربی ہم میں سے ہے، اتنا فخر کرتا تھا، وہی جو ابو لہب تھا وہ ورسٹ اینیمی بن گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے رشتے ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوئے تھے، دونوں کو طلاقیں ہو گئی. ان کی بیٹی کی طلاق باپ پہ کیا گزرتی ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ ہوا. پھر اس کے علاوہ لوگوں کے نام تھا، ایک اتنی اونچی ہستی، پھر کبھی کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. پھر اسی طرح ایک شاب ابی طالب کا واقعہ. ایک وہ پین ہوتی ہے جو انسان اکیلے پہ گزر رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ پین ہوتی ہے کہ جو انسان یہ فیل کرتا ہے کہ میری وجہ سے باقیوں پہ بھی ہو رہی ہے. وہ جو پین ہوتی ہے نا وہ بہت ٹف ہوتی ہے. انسان اپنے پہ سہ لیتا، اپنے پیاروں پہ نہیں سہا جاتا. تو آپ دیکھیں کہ شاب ابی طالب کا واقعہ، تمام مسلمان سب جو ہے نا اس گھاٹی میں ہے، بائیکاٹ ہے، بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ ٹائم. پھر اس کے بعد واقعہ طائف، ایسا واقعہ کہ جس کی پین جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب ہجرت ہو جاتی ہے، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور اس طرح سے. اور دیکھیے پوری لائف آپ دیکھیں تو آپ کو پینز نظر آئیں. یعنی امیجن کہ ایک شخص اپنے بچوں میں 7 میں سے 6 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنا ہے. آج کے دور میں تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، انسان سائیکولوجیکلی پاگل ہو جائے بچوں سے ایسی محبت ہوتی. پھر اسی طرح آپ جس طرح کی پین امیجن کر سکتے ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی پین کو اپنے پہ لیا. اس لیے تاکہ کل کو کوئی امت یہ نہ کہہ سکے کہ میرا جو نبی تھا نا وہ تو بہت لگزوریس لائف گزار گیا اور میں پریشانی میں ہوں، میں مشکل میں. ایسے کوئی کہہ نہیں سکتا. آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پرابلمس ہیں، اگر آپ سیرت دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے میری تو پریشانی کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم لوگ اس لیے نہیں فیل کر پاتے کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایموشنز تھے. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ کمپلین نہیں کی
تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کو ایسا فیل ہی نہیں ہوا، ان کو کبھی ان کو پین فیل ہی نہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، تو ان کا صبر تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو انسان پین فیل کرتا ہے وہ ان کو نہیں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے انسان پین میں سے گزرتا ہے، مشکلات میں سے گزرتا ہے، لیکن یہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا، اس کو اللہ کے قریب کر دیتے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک فرعون کی نا ایک خادمہ تھی جو کہ مسلمان ہو گئی، یعنی کہ ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ فرعون نے کہا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ فرعون نے اس کے بچے کو پکڑا اور جلتی وہ کھولتے تیل کی کڑائی تھی اس میں ڈال، اور ایک ماں اپنے سامنے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، جگر کے ٹکڑے کو ایسے دیتے تو اس سے کیا گزرتا؟ پھر اسی طرح اس نے کہا کہ تم ابھی بھی تمہیں ہے کہ تم چھوڑ دو، نہیں تو میں پھر تمہیں بھی اس میں ڈال دوں گا۔ تو لیکن وہ ثابت قدم رہی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی کہ وہ جو بچہ جو جل گیا تھا، اس نے اللہ نے اس کو زبان دی، اس نے کہا کہ ماں آ جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے جو اس کے بدلے ہمیں دیا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ تو فرعون نے اس کو بھی آگ میں ڈال دی، وہ تو ہو گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب بظاہر کتنا مشکل ایک معاملہ تھا، کتنا ٹاف ٹائم تھا، تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم پہ کوئی ایسی مشکل آئی۔ انسان کی جان تو سب سے بڑی ہوتی ہے، وہ بھی چلی جائے، اور پھر اس کی اولاد وہ اپنی جان سے بڑھ کے نہیں ہوتی ہے، وہ چلی جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کروا دیا اور ایسا قبول کیا کہ آج بھی ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں جب بھی مشکل حالات آتے ہیں وہ ایک اپرچونٹی لے کر آتے ہیں کہ انسان اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ کچھ لوگوں پہ مشکل حالات اس لیے بھی آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کچھ خاص بلند مقامات دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اس لیول کے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو چھوٹی چھوٹی سی مشکلات میں سے گزارتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس صبر کو بہانہ بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت ان کو بہت خوش دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بینگ اے ٹیچر، ہم بچوں کو اسائنمنٹ میں اکثر بچوں کو اسائنمنٹ یا کوئز یا کوئی ایسی چیزیں دیتا ہوں، تو اگر کوئی بچہ فیل ہو رہا ہو یا کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے نا وہ اے گریڈ دوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں یہ یہاں تک پہنچ نہیں پا رہا، ہو سکتا ہے میں اس کو ایسا کروں کہ میں اس کو نا ایکسٹرا کچھ کام دے دوں، ایکسٹرا کوئی اسائنمنٹ دے دوں، کوئی پریزنٹیشن دے دوں۔ بظاہر تو وہ اس کے لیے مشکل ہے کیونکہ اس کو ٹائم لگے گا، اس کو کرنا پڑے گا، لیکن میرے دل کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بہانہ بنا کے اس کو مارکس زیادہ دینے ہیں تاکہ میں جہاں تک اس کو پہنچانا چاہتا ہوں یہ وہاں تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی ہے، اللہ کو بندے سے بڑی محبت۔ ایک ماں اپنے بچے کو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ میرا بچہ کوئی ایسی حرکات کر رہا ہے جس سے اس کی آنے والی زندگی تباہ ہو جائے گی، تو وہی ماں اس کو پکڑ کے دو تھپڑ بھی لگا دے، جوتیوں سے پٹائی بھی کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ماں کی محبت بھی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کے آگے آنے والے ٹائم کو دیکھ رہی ہے، اس لیے اس کا یہ تھپڑ لگانا بھی یہ بھی اس کی محبت کی بنا پر ہی ہے، نہیں تو اس کو کیا، وہ کیوں جو ہے نا اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ پریشانی بھیجتے ہیں، مشکلات بھیجتے ہیں، اللہ بھی بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں،
تو اللہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میں مشکل اس کو بھیج رہا ہوں، ظاہر تو اس کے لیے تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آخرت میں اس کے لیے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تیار کر کے رکھے. تو یہ اللہ اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ دیکھو جی میرے بندے نے اس پہ صبر کیا، تو اس لیے اب اس کو آخرت میں یہ کچھ ملے گا. تو اس لیے یہ پریشانیاں مشکلات لائف کا پارٹ ہے. جب بھی ہم پہ کوئی مشکل ہوتی ہے نا، تو ایک تو یہ کہ آپ یہ امیجن کریں کہ ایک شخص ہو، اس وہ اپنے آفس کیا، اس کو پتا چلا کہ بھائی آفس سے وہ نکال دیا گیا ہے، کیونکہ جو ہے نا اس کا کام، اس کی جو کمپنی ہے جدھر وہ کام کر رہا ہے وہ کمپنی ختم. پھر اس کے بعد وہ شخص جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اب وہ جہاں جہاں کام کے لیے جاتا ہے کسی جگہ بھی اس کو کام نہیں ملتا. وہ گھر آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی اس کے سارے بیوی بچے جو ہے نا وہ مرڈر ہو گئے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اما ابا جو ہے نا وہ بھی مر گئے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو جو اس کی چیزیں ہیں وہ سب، اس کی گاڑی بھی تباہ ہو گئی ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بھی معذور ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب بتائیں کہ یہ بندہ، اگر کوئی ایسا بندہ ہے، ایک میں نے ایک assumption دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پوزیشن میں رکھا ہے تو آپ یقین کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اس کے ساتھ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر اللہ نے اس کو ان حالات میں رکھا ہے تو یقیناً وہ ان حالات سے نکل سکتا ہے، نپٹ سکتا ہے. یہ حالات اس کی وسعت سے زیادہ نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتے جہاں سے وہ نکل نہ سکے. ایک اور واقعہ آتا ہے ایک خاتون کی، اس کے 3 بیٹے تھے. تو وہ گھر میں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی. چھوٹا بیٹا پاس تھا اور 2 بیٹے جو تھے وہ باہر کھیل رہے تھے. جو 2 بیٹے باہر کھیل رہے تھے تو وہ کھیلتے کھیلتے نا، تو ایک بچے نے کیا کیا، اس نے چھری پکڑی، دوسرے کے گلے پہ رکھی. اس نے کہا چلو ہم نا جیسے عید پہ جانور ذبح کرتے ہیں ہم ایسے کھیلتے ہیں. اس نے چھری چلا دی، چھری تیز تھی، بچے کی شہرت کٹ گئی تو چیخا. ماں جو تھی وہ فوراً تندور چھوڑ کے بھاگی اس بیٹے کے پاس، تو دیکھا اس کا اتنا خون نکل چکا تھا کہ وہ مر. دوسری طرف وہ جو بیٹا جس سے یہ معاملہ ہو گیا وہ بھی چھوٹا تھا، بچہ تھا، وہ گھبرا گیا، وہ بھاگا چھت سے. اس نے سوچا کہ ماں پتہ نہیں مجھے مارے گی، میرے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھبرا گیا. تو وہ چھت سے گر گیا، وہ بھی مر گیا. ماں اس کے پیچھے گئی، دیکھا تو وہ بھی چھت سے گر کے مرا ہوا. پھر فوراً ماں کو اپنے تیسرے بیٹے کا خیال آیا، وہ بھاگی اس کے پاس تو پتا چلا وہ چھوٹا بیٹا جو تھا سرکتا سرکتا وہ بھی تندور میں گر گیا، جل کے مر. اب یہ ماں تینوں بچوں کو دفنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اس حال میں دیکھ کے راضی ہے تو میں بھی تیرے سے راضی ہوں. یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بھی اگر مشکل میں ڈالتے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ اس مشکل کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے. جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور موت ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کو، ان پریشانیوں کو میرے لیے آخرت میں تحفے بنا کے رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کو مشکلات مشکلات نہیں لگیں. بلکہ مجھے گمان ہوتا ہے ایسا، میں نے ویسے
सुना ये पढ़ा नहीं, लेकिन गुमान ऐसा होता है कि जब इंसान मुश्किलात पर सब्र करेगा तो अल्लाह ताला उसको इतना देंगे कि रोजे क़यामत जब वो अपने अजर को देखेगा तो कहेगा या अल्लाह, ये काश मुझे थोड़ी और मुश्किलात और परेशानी मिल जाए और मैं और सब्र कर लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है इस मामले में, बहुत खूबसूरत। फरमाते हैं कि ईमान वाले के लिए दोनों हालात में खैर ही खैर, हर हाल में खैर ही खैर। मफहूम अर्ज कर, एक हाल तो ये है कि सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा हो, यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और एक हाल ये है कि कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हो रहा, यानी कि एक हाल बहुत अच्छा है और दूसरा हाल बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों हालात में उसके लिए खैर ही खैर है, क्योंकि जब जब चीजें उसके मुताबिक हो रही होंगी तो वो शुक्र करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी फरमा, उसको अल्लाह सुब्हानहू ताला उस पर अजर अता फरमाएगा। और अगर चीजें उसके मुताबिक नहीं हो रही है, लेकिन मुश्किलात है, तो वो उस पर सब्र करेगा, अल्लाह से राजी रहेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उस पर भी उसको अजर अता फरमाएगा। तो ये दोनों हालात में, हर हाल में ईमान वाले के लिए खैर ही खैर है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ना मुसलमान नहीं यूज किया वर्ड, यानी कि सॉरी, ये जो हदीस मुबारक है इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका वर्ड यूज किया, क्योंकि मोमिन जो होता है ना, इसका इस वर्ड में जो पावर ऑफ ईमान है ना, वो बहुत अहम है। ये बिलीव रखना, अल्लाह सुब्हानहू ताला पर ईमान रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी चीजें हमारी मुखालफत में होती है ना, और चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, तो सबसे पहले ये हमारा ईमान चेक होता है, ये चेक होता है। और ये ईमान ही होता है जो आपको बताता है कि नहीं, परेशान नहीं होना, ये तो दुनिया की जिंदगी है, तो खत्म हो जाने वाली है। ये तमाम परेशानियां जो हम पे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इससे भी ज्यादा थी, और एक न एक दिन इन परेशानियों ने खत्म होना ही होना है, और फिर एक वक्त आएगा तब ये जिंदगी सुकून की हो, तो इसलिए फिर उसको इत्मीनान हो जाए। रोजे क़यामत दो लोगों को लाया जाए, एक वो शख्स होगा जिसको दुनिया में कभी कोई परेशानी, कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, वो हमेशा से ना, आप आप ऐसे समझ लो जिसके कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ हो, बिल्कुल हर, उसको कभी कोई परेशानी मुश्किल नहीं आएगी। और दूसरा, एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसको जिंदगी में कभी सुकून ही नहीं मिला हो, तो वो हमेशा परेशानियों में, मुश्किलात में किसी नहीं रहा होगा। तो जब इन दो लोगों को लाया जाएगा, तो जो पहला शख्स है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते को कहेंगे कि इसको जहन्नुम के बाहर से बस चक्कर लगवा कर लाओ। जहन्नुम में लेकर नहीं जाना, बस बाहर से दिखा कर ले आओ। उसको ले जाया जाएगा और जहन्नुम के बाहर से हल्का सा फेरा लगवा दिया। जब वापस आएगा तो फिर अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि क्या तुमने दुनिया में कभी कोई खुशी देखी है? वो कहेगा या अल्लाह, खुशी क्या होती है, मैंने तो कभी कोई खुशी देखी ही नहीं है। जहन्नुम का ऐसा ऐसा नजारा होगा। ये वो शख्स था जिसको पूरी दुनिया की जिंदगी में भरपूर जिंदगी मिली थी, कभी सर में भी दर्द नहीं हुआ था, इतनी सी भी परेशानी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जहन्नुम का सिर्फ एक बाहर से नजारा करके वो कहेगा कि खुशी क्या होती है, इतना डिप्रेस होगा कि वो कहेगा कि मैंने तो कभी खुशी को देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि खुशी क्या होती है। और दूसरी तरफ वो शख्स होगा कि जो हमेशा परेशानियों में, मुश्किलात में रहा होगा, इमोशनली डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, डिप्रेस, और जो है ना, उसकी जो मुश्किलात आप सोच सकते हैं वो उस पर आई होंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते को कहेंगे कि इसको ना जन्नत का नजारा दिखा कर ले आओ।
تو اس کو لے جایا جائے گا جنت کے باہر سے ایسے گھما کے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ غم کیا ہوتا ہے، میں نے تو کبھی کوئی غم ہی نہیں دیکھا۔ تو پوری کی پوری جو ہماری زندگی ہے اس کی حیثیت تو صرف اتنی سی ہے کہ روز قیامت صرف ایک ہلکا سا حال دیکھنے پہ ہماری کیفیت اس دنیا کی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے جو چیز انسان کو حوصلہ دیتی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، بہت ایک حقیقت ہے۔ یقین جانیے آپ جتنے مرضی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، جب آپ اپنی قبر کو یاد کریں گے نا، اور جب آپ اس بات کو سوچیں گے کہ ہاں یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز تو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، چاہے آپ بزنس کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے آپ جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کسی کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ موت ایک حقیقت ہے، قبر میں آپ کو اکیلے ہی جانا ہے۔ تو اس سے انسان کا غم کافی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کو، یہ جو مشکل میرے پہ آئی ہے، میں نے مشکل تو آ گئی ہے، یہ ٹل نہیں سکتی، جو آپ کی قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہونا تھا، اور یہ جو مشکل آپ پہ آئی ہے یہ اب نہیں آئی، یہ آپ کے آنے سے آپ کی دنیا میں بھی اس پوری کائنات کے بننے سے پہلے تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ جب اس کائنات کا بھی وجود نہیں تھا تب بھی لکھا جا چکا تھا کہ آپ پہ اس ٹائم پہ یہ مشکل، یہ پریشانی آنی ہے۔ اس لیے انسان کو کاش نہیں کہنا چاہیے کاش میں ایسے کر لیتا، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کاش نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں انسان اپنی غلطی سے سیکھنا ضرور ہے، تو پھر لرننگ پوری زندگی انسان کی چلتی ہے، لیکن یہ کاش نہیں کہنا چاہیے کہ کاش میں ایسے کر لیتا ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتا ایسا ہو جاتا، کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے تو پھر تو آپ کبھی ڈپریشن سے باہر ہی نہیں آ سکتے۔ تو تقدیر پر ایمان بھی بڑا ضروری ہے، انسان یہ سوچے کہ یہ جو پریشانی مجھ سے آئی ہے یہ میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، یہ آنی ہی تھی۔ اس سے بھی صبر آتا ہے انسان کو۔ پھر اسی طرح جب بھی آپ مشکل میں ہوں تو یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، تو سیرت میں آپ کو ملتی جلتی اگزامپل لازمی ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکالیف سے گزرے، ان کی فیملی بھی گزری، واقع کربلا بھی تو ہوا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو انسان جو اس دنیا میں جی رہا ہے، اس جینے کی ویلیو صرف ایک خواب کی جیسی ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ کبھی آپ نے خواب ایسا دیکھا ہوگا جس میں نا آپ کوئی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا انسان بڑا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتا ہے یا کوئی ایسا مشکل والا خواب دیکھتا ہے، آپ بڑی پین سے گزر رہے ہوتے ہیں خواب، لیکن جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا تو آپ کو لگتا ہے، آپ کہتے ہیں شکر ہے یہ خواب، یہ حقیقت نہیں تھی۔ اسی طرح جب موت آتی ہے اور انسان کی اصل آنکھ کھلتی ہے، اگر تو اللہ پہ راضی رہا ہوگا، اچھی زندگی گزاری ہوگی، تو جتنی مرضی مشکلات میں سے وہ گزرا ہو وہ یہ کہے گا شکر ہے کہ خواب ہی تھا۔ یہ دنیا کی زندگی اس کو خواب کی جیسی نظر آئی ہے۔ اچھا اس کو آپ ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں، اور ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جتنی زندگی گزر چکی ہے نا، آپ اس کے بارے میں سوچیں، بچپن سے لے کے اب تک، تو کیا ایسا لگتا نہیں کہ یہ تو کچھ خواب سے ہی تھا؟ یعنی کہ جیسے خواب میں کچھ چنکس ہوتے ہیں نا انسان کو ایسے یاد ہوتے ہیں، جیسے خواب کی طرح ہوتا ہے، تو اسی طرح ایسا نہیں لگتا ہے کہ جتنی زندگی ہماری گزری یہ بھی ایسے گزری جیسے کوئی خواب ہی تھا، اور پوری زندگی ایسے ہی گزرتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنا کہ دنیا میں اس دنیا کی پریشانی
اور اس دنیا کی جو آسائش ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ صرف اپرچونٹی ہے، اور ہم نے اس میں اللہ کو راضی کیسے کرنا۔ پھر اسی طرح جب بھی کوئی مشکل آئے تو ایک اور آیت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں دی ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اس لیے، اور یہاں پہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو عسر ہے، العسر ہے، یعنی کہ ایک پریشانی، جبکہ یسر جو ہے وہ نکرہ ہے۔ عسر معرفہ آیا ہے اور یسر نکرہ آیا ہے، اور یہاں پہ یسر جو ہے یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشکل ہے جس میں سے تم گزر رہے ہو، اس کے بعد کئی آسانیاں آنی ہیں، اور یہ جو حالات کا بدلنا ہے یہ محض اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کوشش ضرور کرتا ہے، جو رستہ آپ کو نظر آ رہا ہو اس پر ضرور چلنا چاہیے، جو شریعت کے مطابق ہو، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آپ آگے چلتے رہیں۔ لیکن حالات کا بدلنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ حالات کون سے میں نے خود ڈیزائن کیے، جس سینیریو میں ہوں، کیا یہ سینیریو میرا اپنا چوز کیا ہوا؟ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ میں تو اس چیز کی فکر کروں گا جو میرے اختیار میں ہے، جو میرے اختیار میں نہیں، میں اس کی کیسے فکر کروں؟ تو اس لیے حالات کا بدلنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اس کی فکر نہ کریں کہ آپ کے حالات بدل جائیں۔ اللہ سے مانگے ضرور، لیکن اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کو متزلزل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی یہ وائس ڈسٹورشن، ابھی بھی آواز خراب ہے؟ ٹھیک ہوئی؟ جی ایک اور حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانہ جو ہوتا ہے وہاں پہ ساری آسائشیں تو نہیں ہوتی نا، وہاں پہ مشکل ٹائم بھی ہوتا ہے، مشکل حالات بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں۔ تو اس لیے تو قید خانہ ہے۔ اور کافر کے لیے جنت کیوں ہے؟ کیونکہ کافر نے تو پھر جانا ہی جہنم میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہونا، تو اس میں سے نکل بھی نہیں پائے گا۔ مسلمان کا کیا ہے؟ وہ تو اللہ کو راضی رکھے گا، اگر مشکل حالات ہے تب بھی اللہ کو راضی رکھے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اللہ کو راضی رکھتے 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 ہوتے ہوتے دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی وہ کہے گا شکر ہے یہ خواب، اور اب حقیقت میں اس کے لیے سکون ہے، آرام ہے، آسائش ہے۔ اس لیے جب بھی پریشانی ہو، جب بھی ہم پہ مشکل حالات آئے، اس کو اپرچونٹی بنا کر رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیسے؟ صبر کے ساتھ۔ نمبر دو، صلاۃ، نماز کے ساتھ، یعنی کہ نماز، اور نماز میں بھی خاص طور پہ جو نماز کا شاہکار ہے وہ ہے سجدہ۔ گرتے سجدے میں کہہ دیں اللہ پریشانیاں آ گئی ہیں زندگی میں، ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سک رہے، نہ دین ہاتھ میں نہ دنیا ہاتھ میں، اپنے آپ سے پریشان ہیں، حالات ہمیں پیس رہے ہیں، ایک ٹینشن جاتی ہے دوسرے پہ آتی ہے، روئیں اللہ کے سامنے، پیش کر دیں اللہ کو، اللہ یہ آپ سنبھال لیں۔ تو رجوع اللہ کریں،
اسی طرح جو شخص مشکل میں کہتا ہے، جو شخص مشکل میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اصل میں تو ٹیسٹ وہی ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈالنا، کبھی کسی مشکل میں نہ ڈالنا، ہم بڑے کمزور ہیں۔ لیکن اگر مشکل آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ وہی بات، یا شکر یا صبر، ان دونوں چیزوں میں۔ ایک شیخ تھے، وہ کہتے تھے کہ جب چیزیں ہمارے مطابق ہوتی ہیں نا تو ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم 10 گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب تو خالص وہ ہوا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند ہے۔ اس لیے جب بھی مشکل آتی تھی وہ کہتے تھے ہم اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، ہم خوش ہوتے تھے کہ اچھا یہ ہمارے اللہ نے ہم پہ ایک اپرچونٹی دے دی ہے۔ اب اس کو آپ ایسے سمجھ لینا کہ جیسے مختلف ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں، ایک ٹریننگ کورس، دوسرا ٹریننگ کورس، تیسرا ٹریننگ کورس، جتنے کورسز آپ لیں گے اتنا زیادہ آپ کا رینک جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا۔ یہ جو ٹریننگ کورس ہوتے ہیں یا یہ جو امتحانات ہوتے ہیں، یہ رینک بڑھانے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اس کو اپرچونٹی سمجھ کے اپنا رینک بڑھوا لے۔ جن کی نظر صرف اس دنیا میں پہ ہوتی ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو۔ تو اس لیے جب بھی پریشانی آئے، جب بھی مشکل آئے تو ان ٹپس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو دنیا ہے یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ ہم نے ایک ہی دفعہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بار بار نہیں آنا۔ موت ایک حقیقت ہے، قبر ایک حقیقت ہے، جب وہ آئے گی تو یہ ساری مشکلات، ساری پریشانیاں پیچھے رہ جائیں گی، اور صرف ایک پریشانی ہمارے سامنے ہوگی، وہ ہمارے اعمال کی ہوگی، وہ ایمان کی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، کبھی کسی مشکل یا پریشانی میں نہ ڈالیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر اور صبر کی نعمتوں سے نوازے اور اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر ذکر کریں۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله